السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اب ہم سوال کریں گے ڈاکٹر صاحب سے ایک بڑا اہم. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا کی کچھ خدمات ہیں فرقہ واریت کو ملک پاکستان سے ختم کرنے سے متعلق؟ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے یہ. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، جب سے ہم نے یا اور بہت سارے لوگ اب تو ماشاء اللہ سے کام کر رہے ہیں، مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب ہیں، حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب ہیں، سیف اللہ محمدی صاحب ہیں، ایک وہ ماشاء اللہ بڑا آج کل کام کر رہے ہیں. تو کچھ کام ہم نے بھی کیا اور بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. بریلوی علماء میں آپ کو ملیں گے، اسی طرح دیوبندی علماء میں آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، کئی علماء جن کے یوٹیوب پہ پریزنس ہے، اور انجینئر صاحب کے ساتھ مناظرے کا جو چیلنج بھی چلتا رہا، طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب کا. تو خیر لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب مرزا صاحب کے فالوورز یہ کہتے ہیں کہ جی یہ علماء مختلف مسالک کے مرزا صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن مرزا صاحب جو خدمات ہیں نا ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. اور مرزا صاحب کی خدمات کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ ان کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے خدمات کے طور پہ گنوانے کے لیے، وہ یہ کہ مرزا صاحب نے فرقہ واریت کے خلاف بڑا کام کیا ہے، فرقہ واریت کے خلاف بڑا کام کیا. بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسالک میں فرقہ واریت تھی، کوئی شک نہیں. اس لیے تو مرزا صاحب کا یہ چورن بکا ہے فرقہ واریت کے خلاف کام کرنے کا ہے. تو وہ جو مسلکی تعصب تھا سب علماء میں نہیں تھا. اچھا، یہ بھی غلط تعصب ہے کہ سب میں تھا، سب میں نہیں تھا. ایک سیکشن ہمیشہ سے ہے، ایک سیکشن رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، بریلویوں میں بھی، دیوبندیوں میں بھی، اہل حدیثوں میں بھی. اور یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو غیر مسلموں کے فرقوں میں بھی ہے. ہاں، غیر مسلموں میں بھی ہے، کیتھولکس میں، پروٹسٹنٹس میں جنگیں ہوئی ہیں، ہر جگہ ہے، ہر جگہ. تو اس ایک سیکشن کو انہوں نے ہائی لائٹ کر کے کہا کہ جی دیکھیں یہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہیں، شرک کے فتوے لگائے ہیں، گستاخی کے فتوے لگائے ہیں. ان کی حقیقت تو اصل میں یہ ہے. تو ان سب کو چھوڑو، تو پھر کیا کرو، میرے ساتھ ملک ہو جاؤ، میرے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ. ایک بات تو ہمیں یہ کرنی ہے کہ یہ بات کسی حد تک درست تھی مرزا صاحب کی کہ فرقہ واریت تھی، لیکن اتنی نہیں تھی جتنی انہوں نے بڑھا چڑھا کے بیان کی. 10% تھی تو انہوں نے اس کو 90% بنایا. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے فرقہ واریت کو ختم نہیں کیا بلکہ بڑھاوا دیا، اس کو انکریز کیا، اس کو انکریز کیا. یعنی انہوں نے فرقوں کا رد کرتے کرتے ایک بہت بڑا فرقہ پیدا کر دیا، اپنا فرقہ پیدا کر دیا، اپنا فرقہ پیدا کر دیا. اچھا دیکھیں، فرقہ واریت کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے. بالکل، فرقہ واریت سے پہلے فرقہ کسے کہیں گے اور فرقہ واریت کسے کہیں گے؟ دیکھیں، فرقہ جو ہے نا بیسیکلی یہ دوسرے کی نفرت کے اوپر کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. یعنی آپ کچھ لوگوں کا ایک جتھا بنا لیں، اس جتھے کی جو بنیاد ہے وہ دوسرے سے نفرت ہے. ٹھیک ہے، اسی سے پھر فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے. جیسے یہ لوگ مرزا صاحب وغیرہ اینڈ کمپنی بنو امیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ گالم گلوچ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب یہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں. مسلکوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی فرقہ واریت، تو اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر لان تان کر رہے تھے، کفر کے فتوے لگا رہے تھے. اسی کو یہ فرقہ واریت کہتے ہیں نا آسان الفاظ میں. یہ خود فرقہ واریت کی یہی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغض کے مارے ہوئے جو ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں. یہی کام وہ اگر فرقے جو ہیں مسلک والے یا ان میں جو فرقہ پرست لوگ تھے مسلکوں میں، تمام مسلکوں میں 10-20% اگر وہ یہ کام کر رہے تھے فرقہ واریت کا یا فتوے بازی کا، تو یہ مرزا نے جو فرقہ پیدا کر دیا ہے یہ وہی کام 80-90% کر رہے ہیں. گالم گلوچ کا، بد زبانی، بدتمیزی کا اور فتوے لگانے کا. مطلب آپ دیکھیں کہ خود مرزا کی صورتحال کیا ہے کہ چند لمحے نہیں گزرتے تو ناسبی کا فتویٰ. بالکل ٹھیک ہے، ہر وہ بندہ جو آپ سے مخالف رائے رکھتا ہے وہ ناسبی ہے، کبھی یزیدی ہے. ٹھیک ہے، تو اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہے جو ہم دے سکتے ہیں. ان کے فالوورز کمنٹس میرے پاس موجود ہیں کہ اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہے ہمارے علم میں جو ہم دے سکتے ہیں اپنے مخالف کو. اور ان کے فالوورز نیچے کمنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے کمنٹس پہ تو 98% لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہیں.
خود ان کے فالورز کہہ رہے ہوتے ہیں. تو گالم گلوچ ایک بریگیڈ تیار کر دیا مرزا صاحب کی تقریروں نے، ان کے انداز بیان نے، ان کا جو تمسخر کا ایک انداز تھا، صحابہ کرام کے حوالے سے ایک جو ہے وہ شرمناک لب و لہجہ تھا، علماء کے خلاف بھی، علماء کے خلاف بھی بالکل تضحیک کرنا، علماء کی تضحیک کا انداز ہے. بالکل میں تمہاری اتار کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا. ہاں بالکل اس قسم کا جو سلطان راہی والا مولا جٹ والا لب و لہجہ جو وہ اختیار کرتے ہیں، اس سے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک آڈینس پیدا کر لی، جی ایک فالوئنگ پیدا کر لی. اب وہ فالوئنگ کے اندر جو ہے وہ بغض بھر دیا، بالکل مخالف طبقے کا، نفرت، نفرت. اب وہ دو کام کر رہی ہے، فتوے لگا رہی ہے، نیچے آپ دیکھیں کمنٹس کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، او ناسبی، او یزیدی، ناسبی یزیدی، اس کے علاوہ انہیں کوئی بات ہی نہیں آتی، یا گالم گلوچ، ننگی گالیاں، استغفر اللہ. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ بیان بھی نہیں کر سکتے. مجھے میں چاہوں گا کہ کسی دن آپ اس چیز کے اوپر پروگرام کریں، اس کے اوپر روشنی ڈالیں. جو ہم نے معیار اپنے دنیاوی معاملات میں رکھا ہوا ہے کہ اگر میں سرجن نہیں ہوں تو مجھے کوئی اجازت نہیں ہے کہ میں جا کے سرجری کروں، مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے، اور نہ کوئی آئے گا میرے پاس علاج کروانے کے لیے. تو ایسے ہی اگر آپ عالم دین نہیں ہیں تو آپ کو فتویٰ دینے کا حق کیا ہے؟ آپ کو قرآن حدیث پڑھانے کا حق کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ویسے کوئی حدیث تذکیری بات کرتے ہیں، نصیحت، میں ریاض الصالحین کھولوں اور حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں، لیکن اس کی شرح بیان کرنا، اس میں سے مسائل اخذ کرنا اور ان مسائل کے اوپر فتوے دینا، تو یہ بھی تو ایک پرٹیکولر فیلڈ ہے نا. دیکھیں اس وقت بات کیا ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں. اچھا کچھ واٹس ایپ گروپس میں انہوں نے مجھے ایڈ کیا. اچھا اب وہ جتھے ہیں بیسیکلی، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی نا، تو جتھے نے کیا، ہاں کچھ جتھے جو ہے وہ تیار ہو گئے تھے جو یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے ان کو نواز رہے ہیں، رشتہ داروں کو. ان جتھوں میں کچھ لوگ جو آگے تھے، جیسے وہ اشتر جو ہے وہ نخی کی بات آئی تھی، مالک بن حارث اشتر جو ہے وہ نخی کی، وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، بالکل ابھارتے تھے. بالکل وہ ایک دن میں تو نہیں آ گئے تھے، بڑا عرصہ لگے رہے تھے. یہی کام انجینئر محمد علی مرزا کر رہا ہے. وہ واٹس ایپ گروپوں میں باتیں شیئر ہوتی ہیں، فلاں ناسبی نے یہ کہہ دیا، فلاں یزیدی نے یہ کہہ دیا، ویڈیو شیئر ہو گئی، اب وہاں آ جاؤ، وہ 100 کر کے آ کے کمنٹ مارتے ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں. ان کے اپنے واٹس ایپ گروپوں میں آپ چلے جائیں، وہاں غلطی سے ایڈ ہو جائیں یا یہ آپ کو ایڈ کر لیں، تو باقاعدہ پلاننگ سے کام ہو رہا ہے. وہ مرزا صاحب کے جو فالوورز ہیں، قریبی لوگ ہیں، وہ واٹس ایپ گروپ وہ آپریٹ کر رہے ہیں. یہ ایک طرح سے سوسائڈ بمبرز تیار ہو رہے ہیں. اب وہ آپ کو نیچے کمنٹس میں باقاعدہ دھمکیاں دیتے نظر آتے ہیں. اچھا میں نے اتنے کمنٹ تھے، یقین مانے آدھے گھنٹے کی سکرین ریکارڈنگ ہے کمنٹس کی. یعنی میں ایک طرف سے ریکارڈنگ کرتا چلا گیا، سکرول آدھا گھنٹہ لگا. وہ گالم گلوچ والا کمنٹ، ننگی گالیاں، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو آپ کو تھریٹ کرتے ہیں، مطلب وائلنس پھیلاتے ہیں کہ قتل ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. سارے مرزا کے فالوورز. یعنی آپ صحابہ کرام کا دفاع کریں، آپ کا جرم کیا ہے؟ جی وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے نا، اذیتیں دیتے تھے، ٹھیک ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا عقبہ بن ابی معیط کو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اذیت دے رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. تو اب تم ان لوگوں کو کیوں تھریٹ کرتے ہو؟ ان کا جرم کیا ہے؟ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو بکواس نہ کرو، صحابہ پہ لعن طعن نہ کرو. صحابہ سے ہماری محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں دو چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق کچھ دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے. دیگر علماء کو بھی دیکھیں، اگر آپ عالم نہیں ہیں تو فتویٰ دینے کے آپ پوزیشن میں نہیں ہیں. جس طرح آپ کسی ایسے انسان سے سرجری نہیں کروائیں گے جو ڈاکٹر نہیں ہے، یہ فارمولہ ادھر بھی اپلائی کیجئے. اور مرزا صاحب بھی عالم دین نہیں ہیں، ان کو عربی پڑھنی نہیں آتی، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ناظرہ، ان کو حدیث پڑھنی نہیں آتی، اور ان کے مقلدین بھی جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ان کو یہ بات ایسے سمجھ نہیں آئے گی. اچھا ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نام لیتے ہو حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا، وہ تو بہت اعلیٰ اخلاق کے لوگ تھے، اور حرکتیں ساری بنو امیہ والی ہیں. جو آپ بنو امیہ کے متعلق کہتے ہو کہ وہ گالم گلوچ کرتے تھے، وہ دہشت گرد تھے. تو کسی کو قتل کی دھمکی دینا تو دہشت گردی ہے. تو دہشت گرد تو آپ ہو. تو حسینی اخلاق کدھر گیا؟
علوی اخلاق کدھر گیا؟ فاطمی اخلاق کدھر گیا؟ حسنی اخلاق کدھر گیا؟ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں بیسیکلی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اہل بیت کو فالو کرنا ہے تو ان کے اخلاق فالو کریں. پرسنل میں مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں، میسنجر میں آتے ہیں، میں نے اسکرین شاٹ سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، اور ہماری ویڈیوز میں گالی تو دور کی بات، کبھی ہم نے کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہیں. ہم نے الحمدللہ جب بھی مرزا صاحب ہاں، بولا ہے تو لیکن یہ ہے کہ صحابہ کا صرف دفاع کرنے کی وجہ سے مرزا صاحب نے اپنے اس شرمناک لب و لہجے سے ایک بدماش طبقہ پیدا کر دیا. وہ ان کے واٹس ایپ گروپوں سے، وہ بیسیکلی دہشت گردی کی نرسریاں ہیں جی جو مرزا صاحب کی تقریروں کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں. ہمارے یہاں حکومت وقت اس کو سمجھ نہیں رہی، لیکن یہ بغض جب بڑھے گا نا بالکل یہ دہشت گردی کی طرف تو جائے گا. یہ لوگ باہر نکلیں گے، اور ایک طرح سے یہ جیسے وہ سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد ہم 80s میں جا کے دیکھتے ہیں، جی 90s بالکل. میں وہ یہاں ملک میں قتل و غارت ہوئی تھی. اصل میں بالکل. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ بالکل جب معاملہ اپنی آخری انتہا پہ پہنچ جاتا ہے نا تو پھر حکومت کو توجہ ہوتی ہے، اور اس وقت تک وہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ بیسیکلی اس وقت وائلنس پیدا کر رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا جو ہے. یعنی اس کی فرقہ واریت صرف فرقہ واریت نہیں ہے، یہ قتل و غارت کے دھانے پہ سوسائٹی کو لے کے آ رہا ہے. دیکھیں نا جس طرح مالک اشتر نے لوگوں کو ابھارا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بہتان باندھے، اور وہ جو پورا جتھا تیار ہوا یہ ایک دن میں نہیں ہوا، ایک دن وہ مسلسل لگا رہا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پہلے صرف زبان سے بات کی جاتی تھی، اور پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے. تو ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا فی الحال تو اپنی زبان سے جو نفرت پھیلا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف، اور جس میں انہوں نے حضرت عثمان تک کو نہیں چھوڑا، حضرت عمر تک کو نہیں چھوڑا، حضرت ابو بکر کو نہیں چھوڑا، حضرت امیر معاویہ کو نہیں چھوڑا، اور انہوں نے اپنے کچھ مقلدین ایسے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو دھمکی لگاتے ہیں جان سے مارنے کی. اور مجھے ایسے لگتا ہے اللہ نہ کرے حکومت کو اس کے معاملے میں کچھ مطلب جو بھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حکومت کی توجہ ہم دلاتے ہیں وہ کچھ کریں، روکیں اس فتنے کو، کیونکہ ایسا نہ ہو دوسری طرف بھی ان کے مخالفین میں بھی کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں، کیونکہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. بالکل. ادھر بریلوی بھی ہیں، ادھر دیوبندی بھی ہیں، ادھر اہل حدیث بھی ہیں، تو یہ پاکستان میں اکثریت میں فساد برپا ہو جائے. اور اگر دوسری طرف بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تو اللہ نہ کرے وہی جو ہم نے 80s میں دیکھا تھا سپاہ محمد اور سپاہ صحابہ، وہ بھی تقریروں سے ہوا، تقریروں سے شروع ہوا تھا. ایسی بات ہے. یہ بات نفرت کا نتیجہ فساد ہے. جی. اور انجینئر صاحب نے کہتے ہیں پازیٹیو کام کیا کیا انجینئر صاحب نے، مجھے بتائیں. ان کے چینل پہ چلے جائیں، 10 سال پہلے جو چورن بیچ رہے تھے 4 دن پہلے کی ویڈیو بھی وہی ہے. بالکل. تو حضرت امیر معاویہ نے یہ کر دیا، معاویہ نے یہ کر دیا. ان کے ذہن پہ یا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سوار ہیں یا یزید سوار ہے. او بھائی جتنا تم یزید کا نام لیتے ہو، اگر حسینی ہو تو اس سے زیادہ حسین کا نام لے لو. چھوڑو جان. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ان کے 10-11 سال کا اگر آپ تجزیہ کریں تو ان کی صرف 2 ٹاپکس نظر آتے ہیں. 2 ٹاپک ہیں. بالکل صحیح. یا تو مشاجرات صحابہ کے اختلافات، حالانکہ کیا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد یا پھر یہ جو مختلف پاکستان میں مسالک ہیں ان کی بک سے کچھ ویک پوائنٹس نکالیں اور ان کو برا بھلا بولیں. اچھا اس سے جو انہوں نے اپنے مقلدین تیار کیے ہیں وہ گالیاں نکالتے ہیں. کم از کم آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جماعت تیار کی تھی ان کے اخلاق حسنہ کی آج بھی پوری دنیا گواہی دیتی ہے. تو ہم یہ سوال کرتے ہیں مرزا صاحب جو جماعت آپ نے تیار کی ہے وہ تو گالیاں نکالتی ہے. آپ نے کیا تیار کیا ہے؟ آپ کا پروڈکٹ کیا ہے؟ دیکھیں نا پروڈکٹ کسی کمپنی کی ہم کسی کمپنی کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کے پروڈکٹ سے پہچان ہوتی ہے نا. تو آپ کا پروڈکٹ کیا ہے؟ گالیاں دینے والے لوگ، جان سے مار دینے والے، دھمکیاں دینے والے لوگ،
دس از یور پروڈکٹ. پھر آپ کی کنٹریبیوشن ٹو نالج کیا ہے؟ لیکن ان لوگوں کو چارج کیا گیا. اہم اس میں کوئی شک مرزا صاحب کی تقریروں سے چارج ہو کے یہاں تک تو یہ مالک اشتر ہے نا اگر موجودہ دور کے. ہاں اصل بات یہ اصل بات یہ جو حضرت عثمان کے خلاف ان کے قتل میں ملوث تھا. ہاں تو اصل بات یہ کہ اس سے پہلے کہ کئی عثمان شہید ہوں اور اس کا پھر رد عمل آئے, مظلوم عثمان شہید اور ہوں. پھر وہی علی اور معاویہ کی تقسیم اور یہاں پہ سارا وہ سین دہرایا جائے, اس سے پہلے حکومت وقت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے جی کہ یہ بندہ, جیسے آپ دیکھیں نا, یہ فساد پھیلا رہا ہے, فساد فی الارض پھیلا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ یوٹیوب میں وہ انہوں نے کچھ وہ چیکس دیے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ جی کسی کے کمنٹس میں اگر کچھ وائلنس ہے, جی ٹھیک ہے, اس قسم کا جو ہے وہ دوسروں کو وہ ابیوز کر رہے ہیں, تو ہراس کر رہا ہے دوسروں کو, تو پھر آپ اس کو کیا کریں, رپورٹ کریں. تو یہاں پہ بھی یہ ہونا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے نہیں. اتنا ابیوسو ان کا کانٹینٹ ہے مرزا صاحب کا کہ ہمارے آئین میں ہے نا, کم از کم آئین کی پاسداری جی جی جو ہمارے پاس مروجہ قانون ہے اس کے مطابق اب ہراسمنٹ نہیں کر سکتے آپ, اور پھر مقدسات پہ بات نہیں کر سکتے نا, صحابہ کرام مقدسات میں سے, یہ بات آئین میں واضح طور پہ موجود ہے. جس بھی مسلک کے جو مقدسات ہیں, مقدس شخصیات ہیں جن کی وہ عزت اور احترام کرتے ہیں, آپ اس پہ نہیں گفتگو کر سکتے. تو یہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ سارا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا, کوئی نہیں پوچھ رہا. حکومت وقت کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ 1980s میں جو ایک بڑا ہی مشکل وقت پاکستانی قوم نے دیکھا ہے, اللہ نہ کرے ہم اس کی طرف کبھی بھی دوبارہ جائیں. بڑی زیادتی ہوئی تھی کیونکہ لوگ تو پاکستانی تھے نا, چاہے وہ جس بھی قبیل سے تھے. تو ہم حکومت وقت سے درخواست کریں گے کہ یہ صاحب جو ہیں ہمارے مقدسات سے متعلق بد زبانی کرتے ہیں, اور انہوں نے ایک ایسے مقلدین کا گروہ, ایسی جماعت کو پیدا کیا ہے جو لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں. صرف اس وجہ سے کہ وہ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں. تو ہم اپنے عمران خان صاحب سے کہیں گے کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان سے متعلق جو انجینئر محمد علی مرزا نے بد زبانی کی ہے, پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے خدا را کچھ کیجیے. یہ ہماری درخواست ہے حکومت سے. اور ایون کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بالکل حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, کاتب وحی, خاموش رہیں, بالکل زبان اپنی بند کریں. اور مشاجرات صحابہ سے متعلق اہل سنہ والجماعت کے علماء کا جو فیصلہ ہے, متفقہ فیصلہ ہے, کہ ہم اس پہ سکوت اختیار کر لیں. لیکن یہ حکومتیں جو ہیں صرف ان کے خلاف دوسری پارٹی والے, ٹھیک ہے, ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بندہ اندر کر دیتے ہیں. بالکل. دیکھیں اپنے لیے اگر وہ یہ سٹینڈ لے سکتی ہے تو صحابہ کے لیے کیوں نہیں لے سکتی؟ یہ بھی ہم درخواست کریں گے. دیکھیں ہمیں تو یہی حکم ہے نا کہ حکمران کی اولو الامر کی عزت کرنی چاہیے. تو ہم درخواست کریں گے عمران خان صاحب سے کہ اگر کوئی آپ کو برا بلا کہے تو آپ کو برا لگتا ہے, اگر کوئی چیف آف دا آرمی اسٹاف کے خلاف برا بلا کہے تو آپ لوگوں کو برا لگتا ہے, تو کیا صحابہ کرام کی عزت آپ سے کم ہے یا ان کی زیادہ ہے؟ تو صحابہ کرام کے متعلق جو فضول باتیں کرتا ہے, ہم آپ سے درخواست کریں گے آپ اس فتنے کو روکیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور تاکہ پاکستان امن کا گہوارہ بن سکے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے, جب ایک گروہ گالی نکالے گا نا تو پھر دوسرا گروہ بھی نکالے گا. صحیح بات ہے. اور پھر بات گالی تک رکتی نہیں ہے, پھر وہ بات بڑھ جاتی ہے. تو یہی ہے کہ جس طرح حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی, وہ جن شیطانوں نے وہ بغاوت, منافقین نے وہ بغاوت پھیلائی تھی, وہ ایک دن میں نہیں پھیلائی تھی. اسی طرح نفرت پھیلاتے گئے کہ وہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو دیکھیں نا, آپ اگلے کو ناسبی کہیں گے تو وہ آپ کو رافضی تو کہے گا, اگلا تو خاموش نہیں رہے گا نا, پھر وہ آپ کے اوپر رافضی کا ٹیگ لگائے گا, اور پھر کیا فتنہ فساد ہے. دیکھیں جی, یہ جو مشاجرات صحابہ سے متعلق ہمارے سلف و صالحین نے کیا کہا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, خاموش رہنے کا کہا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, انہیں ان کے اعمال کا جزا مل گئی, تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے, میں ایک بات اپنے ناظرین کے لیے, کیا مجھ سے سوال ہوگا جو صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئی تھی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. قیامت والے دن اللہ نے تو واضح کر دیا نا, اللہ کے وسلم نے, کہ آپ سے کیا سوالات ہونے ہیں. مجھ سے کوئی یہ سوال نہیں ہوگا کہ جو امیر معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں جنگیں ہوئیں, خلیفہ کس کو بننا چاہیے تھا, نہیں بننا چاہیے تھا, یزید نے کیا کیا, بالکل نہیں ہوا. کربلا میں رسول کیا اللہ ہوا. علیہ وسلم نے کیا کہا, سب سے پہلا سوال کیا ہوگا,
من ربک نہیں، وہ تو نماز وہ قبر تو قبر میں ہے۔ ہاں وہ تو قبر میں نماز کے بارے میں، اور کہا کہ اگر نماز کے سوال میں صحیح نکلا تو باقی بھی سوالات ٹھیک نکلیں گے، اگر وہیں پھنس گیا تو تو باقیوں میں ڈاکٹر صاحب پھنس گیا۔ مجھے ایسے لگتا ہے، مجھے بتائیے، میری اصلاح فرمائیے اگر میں غلط ہوں، مجھے اس بات کی فکر کرنی چاہیے میری نماز کیسی ہے، ہاں میرا عقیدہ کیسا ہے، میں حلال کما رہا ہوں، میں حلال کما رہا ہوں، میری حرام سے توحید بچ کیسی رہا ہے، میں حرام سے بچ رہا ہوں، میں شرک تو نہیں کر رہا، میں بدعات میں تو نہیں ہوں، میں سنت پہ چل رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، ظلم تو نہیں کر رہا۔ مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے، میں اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کر رہا ہوں، بوڑھے والدین کی لک آفٹر کر رہا ہوں۔ ایسے ہی۔ مجھ سے یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ خلیفہ حضرت ابو بکر بنے تھے، حضرت علی کو بننا چاہیے تھا کہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی آڈینس اور فالوور ہے، بعض اوقات نیچے کمنٹ کرتے ہیں نا، آپ اس کو کلک کریں اس کے چینل پہ پہنچ جاتے ہیں، جی، ان میں سے کوئی سکھ نکلتا ہے، کوئی ایکس مسلم نکلتا ہے، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو مرزا صاحب کو سن کے جو ہے وہ نان مسلم ہو گئے، وہ یار مسلمان یہ تھے، وہ ان کو جو ہے وہ علوی بنانا چاہ رہے تھے، حسینی بنانا چاہ رہے تھے، وہ ان سے بھی متنفر ہو گئے بتائیے۔ اور اسلامی چھوڑ گئے۔ استغفر تو بات یہ ہے کہ یہ تاثر کیا جا رہا ہے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ مجھے پھر وہ کمنٹ نگاروں کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ ان میں سے اکثریت نماز کیا مجھے بتائیں، وہ اللہ کو شاید کم ہی یاد کرنے والے۔ دیکھیں، اس سے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ مجھے جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، میں پڑھاتا ہوں، ہم اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ سوالات تیار کرنے ہیں، یہ آپ کا سلیبس ہے۔ اب وہ اس سلیبس پہ تو توجہ نہیں دیتا، کچھ اور کتابیں پڑھنا شروع کرتے ہیں یا کچھ اور چیزوں پہ توجہ دینا شروع کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ آپ ان سوالات پر توجہ دو جن سے متعلق آپ کے استاد نے کہا ہے کہ آپ سے امتحان میں پوچھا جائے گا۔ اب مجھے میرے رب نے پوچھنا کیا ہے؟ میں اس دنیا میں آیا ہوں امتحان آزمائش کے طور پہ، مجھ سے میرے رب نے قیامت والے دن سوال کیا کرنا، میں اس کی تیاری کروں۔ وہ یزید اچھا تھا برا تھا، مجھے اس سے کیا؟ میرا وہ رشتہ دار ہے، میرا نہ لینا نہ کوئی دینا۔ تم نے لعنت بھیجنی ہے، جاؤ جا کے بھیج دو، تم نے لعنت بھیجنی ہے، ہماری جان چھوڑو۔ بھائی آپ وہ اپنے رب کے پاس چلا گیا، وہ اچھا تھا وہ برا تھا، وہ جیسا بھی تھا، میرا اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یزید کے متعلق قیامت والے دن سوال ہی نہیں کرنا، مجھ سے جو سوال کر رہا ہے میں اس پہ توجہ دوں۔ عجیب بات یہ، ایک بندے نے بہت اچھا کمنٹ کیا، اس نے کہا محرم میں جتنا ذکر یزید کا ہوتا ہے اتنا حسین کا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، بات سمجھے؟ یعنی محرم مناتے ہیں حضرت حسین کے نام پہ، ذکر حسین اتنا نہیں رہے گا جتنا ان کی مجلسوں میں ذکر یزید ہے۔ جی جی۔ تو بہرحال میں تو صرف ان چیز پر توجہ دوں گا کہ بھائی جن سے میرے متعلق سوال ہوگا، ایسے باقی میں مشاجرات صحابہ سے متعلق ہمارے علماء نے کہا ہے خاموشی اختیار کریں، ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اور اب ہم اگلے سوال کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔